میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور میرے ساس سسر بھی بہت اچھے تھے۔ مجھے اپنے سسرال میں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہوتی۔ مجھے ان 2 سالوں میں کبھی محسوس نہ ہوا کہ میں اپنے سسرال ہوں یا اپنے گھر پر۔ لیکن مجھے ایک بات بہت پریشان کرتی تھی جو میں نے کبھی کسی سے نہ کی۔ میں جلدی سے کام ختم کر کے اپنے کمرے میں جانے لگی تھی۔ اسی وقت یعنی امی میری ساس کچن میں آئیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، ان کے ہاتھ میں کوئی شاپر تھا۔ امی جی، کیا کرنا ہے اس وقت اور اس شاپر میں کیا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا کیونکہ سب کھانا تو کھا چکے تھے۔ تو وہ کہنے لگیں، تمہارے سسر نے کہا ہے کہ مجھے کلیجی بنا دو، ابھی لائے ہیں وہ۔ میں نے کہا اچھا میں بنا دیتی ہوں۔ ہاں ویسے بھی آپ تھکی ہوئی ہیں۔ اس میں حیرانگی والی کوئی بات نہیں تھی کہ اتنی رات کو کلیجی کہاں سے آ گئی، کیونکہ میرے سسر کسائی تھے تو اس وجہ سے روز ہی گوشت آ جاتا تھا ہمارے گھر پر۔ کلیجی بہت کم آتی تھی، اس لیے میں تھوڑا حیران ہوئی۔ امی کہنے لگیں، نہیں، تمہارے سسر نے کہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنا کر لاؤں۔ ان کی بات سن کر میں صحن میں چلی گئی۔ کلیجی پکنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں اسی انتظار میں تھی کہ کب پکے گی اور مجھے بھی ملے گی۔ کافی ٹائم بعد امی کچن سے باہر نکلی، ان کے ہاتھ میں سالن کا ڈونگا بھی تھا جو وہ اپنے کمرے میں لے گئیں اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کچن میں جا کر دیکھا پر وہاں تو جس میں امی نے کلیجی بنائی تھی وہ خالی پڑا ہوا تھا، مطلب وہ ساری لے گئی تھی کمرے میں۔ میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب مجھے نہیں ملے گی کلیجی۔ کمرے میں آئی تو شوہر بھی آرام فرما رہے تھے۔ میں بھی جا کر سو گئی۔ صبح جلدی آنکھ کھل گئی۔ کچن میں گئی تو دیکھا کہ سارے برتن دھونے والے پڑے تھے، پر وہ والی دیچکی کس نے دھوئی تھی جس میں رات کو امی نے کلیجی بنائی تھی؟ پھر میں نے غور کیا کہ کلیجی والی ساری چیزیں دھلی پڑی تھیں۔ اتنے میں ہی امی کچن میں آئیں۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ نے برتن کیوں دھو دیے تھے؟ میں دھو لیتی۔ لیکن امی کی بات سن کر مجھے حیرانگی ہوئی۔ وہ کیا کہہ رہی تھیں؟ اگر انہوں نے برتن نہیں دھوئے تو پھر کس نے دھوئے؟ پر میں نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا، شاید امی نے ہی دھوئے ہوں گے اور انہیں یاد نہیں رہا۔ میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میں نے ایک چیز محسوس کی کہ کچن میں کلیجی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، جیسے گھر میں آئی ہی نہ ہو۔ آج میں امی کا چہرہ غور سے دیکھنے لگی۔ ان کا چہرہ مجھے بدلا ہوا نظر آ رہا تھا، پر یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان کے چہرے میں کیا بدلاؤ تھا، لیکن وہ پہلے سے خوبصورت لگ رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگیں، میں کہاں پیاری لگ رہی ہوں، تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا، میں تو پہلے کی طرح ہی ہوں۔ انہوں نے مجھے سادگی سے جواب دیا۔ میں نے کہا شاید مجھے ہی لگ رہا ہو، اور اس کے بعد امی باہر چلی گئیں۔ میں نے سارے کام جلدی سے ختم کیے اور باہر آ گئی اور امی سے پوچھا، رات کو کلیجی کیسے بنی تھی؟ میری بات سن کر ایک دم سے میرے شوہر نے میری طرف دیکھا۔ امی جی ایک دم سے گھبرا کر بولیں، کون سی کلیجی؟ مجھے حیرانگی ہوئی کہ امی اتنی جلدی بھول بھی گئیں یا وہ بتانا نہیں چاہتیں۔ میں نے امی کا اڑا ہوا رنگ دیکھا، پھر سکون سے کہا، امی جی کسی کلیجی کی بات نہیں کر رہی، بس یوں ہی مذاق کر رہی ہوں۔ میری بات سن کر امی کے چہرے پر اطمینان آ گیا، پر میرا اطمینان ختم ہو گیا۔ امی جی نے ایسا کیوں کیا؟ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر کے وقت میں نے امی سے پوچھا، امی جی آپ نے رات کو کلیجی کھائی تھی، پھر آپ صبح مان کیوں نہیں رہی تھیں؟ امی نے میری بات سن کر مجھے حیرانگی سے دیکھا اور کہنے لگیں، بیٹا کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کب کھائی تھی کلیجی؟ مجھے تو کافی عرصہ ہو گیا ہے، کلیجی دیکھی بھی نہیں میں نے۔ مجھے دھچکا لگا، امی ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ یا پھر میں نے رات کو کوئی خواب دیکھا تھا؟ امی سے مزید کوئی بحث نہ کی۔ سارا دن سوچتے سوچتے ہی گزر گیا۔ رات کا وقت تھا۔ سارے کھانا کھانے کے بعد کمرے میں چلے گئے۔ میں کچن میں گئی، لیکن وہاں پر میرے سسر کلیجی بنا رہے تھے اور ان کے پاس گئی اور پوچھا، آپ کیوں پکا رہے ہیں؟ میں پکا دیتی ہوں آپ کو۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا، نہیں، یہ میرے اور تمہاری امی کے علاوہ اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ ان کی بات سن کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ بہانے نہ بنائیں اور سیدھا بتائیں، اس وقت آپ مجھ سے کوئی اور کام کروانا نہیں چاہتے؟ وہ کہنے لگے، یہی سمجھ لو۔ میں وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے شوہر کہنے لگے، اتنی دیر سے باہر کیا کر رہی تھی تم؟
کام تو کب کے ختم ہو گئے۔ میں نے کہا کچھ نہیں، یہ کہہ کر میں بیڈ پر لیٹ گئی اور جلد ہی میری آنکھ لگ گئی۔ رات کو نہ جانے کون سی پہر میری آنکھ کھلی، لیکن میں اپنے کمرے کی بجائے لاؤنج میں سو رہی تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، میں یہاں کیسے پہنچ گئی؟ میں جلدی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی۔ وہاں میرے شوہر سو رہے تھے۔ میں نے انہیں اٹھایا اور پوچھنے لگی، میں تو یہاں سوئی تھی، پھر باہر کیسے گئی؟ آگے سے اپنے شوہر کا جواب سن کر میں حیران ہو گئی۔ میں نے اپنے دماغ پر زور دیا اور مجھے تو بالکل بھی یاد نہ تھا۔ پھر میرے شوہر مجھے کیوں کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے جھگڑا کر کے خود ہی باہر گئی تھی؟ میں حیران ہو گئی، پر مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگے، پریشان نہ ہو، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، پر تم پہلے خود ہی جھگڑتی ہو۔ وہ اپنی باتیں کر رہے تھے اور میں حیرت کے مارے ٹک ٹکی باندھے انہیں دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ اب بھی کہہ دیں کہ میں مذاق کر رہا تھا، پر ان کے چہرے پرچھائی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ سچ بول رہے تھے۔ میں جا کر صوفے پر سو گئی۔ صبح جب میں اٹھ کر باہر گئی تو اپنی ساس پر نظر پڑتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھیں، پر ان کے چہرے پر میک اپ وغیرہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ پھر وہ مجھے کیوں اتنی پیاری لگ رہی تھیں؟ میں نے ان سے پوچھا، امی جی آپ نے کچھ لگایا ہے؟ آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی، لڑکی پاگل ہو گئی ہو، میں بھلا اس عمر میں کیا لگاؤں گی؟ میں تو شروع سے ہی ایسی ہی ہوں۔ پتہ نہیں تمہیں مجھ میں کیا بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امی کی بات سن کر میں حیران ہو گئی، وہ مجھے کیوں پیاری لگ رہی تھیں؟ اس وقت میں ان کے سامنے خود کو کمتر محسوس کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی 18 سال کی ہوں اور میں ان سے بڑی ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر بولیں، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو تم مجھے؟ ان کی بات سن کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے ہی دیکھ رہی ہوں، اور اس کے بعد میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، پر میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں بھی انہی کی طرح نظر آؤں۔ میں انہیں بار بار دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے میرے دماغ میں خیال آیا اور امی کی خوبصورتی کا راز کچھ معلوم ہونے لگا۔ رات کے وقت میں دیکھ رہی تھی کہ کب میرے سسر آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آئے، ان کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اس میں کیا تھا۔ وہ پہلے کچن میں گئے اور شاپر اندر رکھ کر باہر آ گئے۔ جب وہ باہر آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ شاپر میں کلیجی لائے ہیں؟ انہوں نے مجھے یوں دیکھا جیسے نہ جانے میں نے ان سے کون سا سوال کر دیا ہو۔ وہ کہنے لگے، نہیں، میں نہیں لایا کلیجی، تمہیں کس نے کہا؟ ان کی بات سن کر مجھے حیرانگی ہوئی، وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ میں جانتی تو تھی وہ کیا لائے ہیں۔ میں اٹھ کر کچن میں گئی، پر مجھے تو وہاں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ میں نے فریج میں بھی دیکھا، پورا کچن چھان مارا، پر وہاں تو کلیجی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مجھے خود پر غصہ آیا کہ نہ جانے میں کیا کیا سوچ رہی ہوں۔ کافی رات کو میں نے دیکھا کہ امی کلیجی بنا کر اپنے کمرے میں لے گئی ہیں۔ میں حیران ہوئی کہ امی کے پاس کہاں سے کلیجی آئی۔ سسر نے تو کہا تھا کہ وہ نہیں لائے، پھر امی کہاں سے لائیں؟ میں ان کے کمرے کی طرف گئی، کمرے کا دروازہ کھولنے لگی، پر دروازہ بند تھا اور ایسی خاموشی تھی جیسے کوئی اندر نہ ہو۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ مجھے اس وقت نیند بھی آئی ہوئی تھی، وہاں جا کر سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی، میں نے اپنے اوپر کمبل دیکھا۔ جہاں تک میرا خیال تھا یہ کمبل ہمارے گھر کا تو تھا نہیں، پھر یہ کہاں سے میرے اوپر آ گیا؟ میں جلدی سے اٹھی اور اپنے شوہر سے پوچھا، یہ کمبل تو رات تک نہیں تھا، پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ میرے شوہر مجھے غصے میں کہنے لگے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ کبھی کچھ کہتی ہو تو کبھی کچھ کہتی ہو۔ تم اچھی طرح جانتی ہو یہ کمبل کچھ دن پہلے ہی ہم لائے تھے۔ دور دور تک مجھے کچھ یاد نہیں تھا کہ میرے شوہر مجھے شاپنگ پر لے کر گئے ہوں۔ اب یہ کمبل پھر ہم نے کب کس سے لیا؟ ارے غصے میں کہا، آپ کب مجھے شاپنگ پر لے کر گئے ہیں اور ہم نے کب یہ کمبل لیا؟ کیوں مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ سیدھا سیدھا بتائیں یہ کمبل کہاں سے آیا ہے؟ میری بات سن کر میرے شوہر کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کہنے لگے، بیگم کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے تمہاری کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے لگ رہا ہے تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو ایسی باتیں کر رہی ہو۔ پہلے بات نہیں مان رہی تھی اور اب یہ بات نہیں مان رہی۔ پہلے تم لاؤنج میں سوئی تھی، پھر تم کمرے میں آئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شادی سے پہلے اور شادی کے 2 سال تک تو تم اچھی بھلی تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟
وہ مجھے غصے میں کہنے لگے اور پھر باہر چلے گئے۔ میں نے گھر میں سب کا بدلا ہوا رویہ محسوس کیا۔ سارے عجیب طرح کی باتیں کرنے لگے تھے میرے ساتھ۔ جب میری شادی ہوئی تھی، جو بات میں کرتی تھی، منہ سے نکالتی تھی، چاہے جھوٹ ہوتی یا غلط، اس گھر میں میری کہی ہوئی ہر بات پتھر پر لکیر ہو جاتی۔ پر اب سب کچھ کتنا بدل رہا تھا۔ میں تو سمجھنے سے ہی قاصر تھی۔ مجھے لگا میں پاگل ہو رہی ہوں۔ یہ وہ باتیں کہتے جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ کمرے سے باہر آئی، اپنی ساس پر نظر پڑتے ہی میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کبھی اپنی ساس کی طرح خوبصورت ہو جاؤں۔ حالانکہ وہ کہیں پارلر بھی نہیں جاتی، پھر بھی وہ ایسی ہو رہی ہیں جیسے کوئی کنواری لڑکی ہو۔ جب میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ امی بہت پیاری ہو گئی ہیں تو وہ کہنے لگے، کیا کہہ رہی ہو؟ میری امی تو ویسی ہی ہیں جیسے پہلے تھیں۔ وہ بھی میری بات کو مذاق ہی سمجھے تھے۔ کوئی مان نہیں رہا تھا کہ وہ پیاری ہو رہی ہیں، بدل رہی ہیں، پر وہ مجھے ایسی کیوں لگ رہی تھیں؟ یا پھر وہ ایسی ہی تھیں؟ یعنی کبھی غور نہیں کیا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تھی تب وہ بوڑھی لگتی تھیں، لیکن اب وہ ایسی کیوں لگ رہی تھیں؟ میں یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ سوتے ہوئے میری ناک پیاری سی خوشبو سے ٹکرائی۔ میں نے آنکھیں کھولیں، میں لاؤنج میں ہی لیٹی ہوئی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ رات کا وقت تھا۔ میں جلدی سے گھبراتی ہوئی اندر گئی۔ میری نظر امی پر پڑی جو کچھ کمرے میں لے کر جا رہی تھیں۔ بس جلدی سے اٹھ کر میں کمرے میں آئی۔ میرے شوہر تو آرام کی نیند سو رہے تھے اور میری بے بسی سے آنسو نکل آئے۔ میں وہاں کیسے پہنچ گئی تھی؟ صبح کے وقت میری آنکھ کھلی تو کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ میں اٹھ کر نیچے گئی اور وہیں سب کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی میرے شوہر امی کو اشارہ کرنے لگے۔ آج سے پہلے کبھی ان کا دل یہ نہیں کیا تھا کہ میں اپنی ماں باپ کے گھر جاؤں، تو آج وہ مجھے کیوں کہہ رہی تھیں؟ مجھے پریشانی ہوئی۔ میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں، اچھا جیسے تمہاری مرضی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے ابھی کہیں بھی نہیں جانا۔ میں وہاں سے ان کے درمیان سے اٹھ کر چلی گئی، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی ساس کی طرح کیسے بنوں۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا اور میں نے ایک پلان بنایا جس سے مجھے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میری ساس اتنی خوبصورت کیسے نظر آنے لگی ہیں۔ میں نے رات کو دیکھا میرے سسر کلیجی بنا کر کمرے میں لے گئے اور دروازہ انہوں نے بند نہیں کیا۔ پہلے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سوچا کہ کیوں نہ آج سسر کی کلیجی ہی چرا لوں، میں بھی تو دیکھوں کہ کیسے میری ساس یہ کھا کر اتنی خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ میں نے اپنی ساس کے کپڑے ڈالے کیونکہ میری ساس ابھی تک کمرے میں نہیں گئی تھیں۔ اپنی ساس کے کپڑے ڈال کر میں کمرے میں گئی اور جیسے ہی میں نے کلیجی والے پتیلے میں ہاتھ ڈالا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس میں ہاتھ ڈال کر ہی میں ڈر گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ باہر نکال لیا اور اتنے میں میرے کان میں میرے سسر کی آواز ٹکرانے لگی۔ نہ جانے کس سے بات کر رہے تھے۔ میں جلدی سے بچتی ہوئی ان کے پیچھے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ میرے شوہر مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، پر وہ میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں ان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ ارد گرد دیکھ رہے تھے۔ میں ڈرتی ڈرتی جا کر لیٹ گئی۔ اس وقت میں کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے پتہ نہ چلا کہ کب میں سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے ارد گرد دیکھا، کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا کہ امی کہیں نہیں تھیں۔ میں نے اپنے سسر سے پوچھا کہ امی کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگے وہ باہر گئی ہیں کسی کام سے۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے حیرت ہوئی ان کی طرف دیکھ کر۔ میں انہیں کیا سمجھ رہی تھی اور ان کی اصلیت کیا تھی؟ مجھے ان سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں جلدی سے وہاں سے اپنے کمرے میں آئی، دیکھا تو میرے شوہر ادھر ہی موجود تھے۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، آپ تو پہلے کمرے میں نہیں تھے؟ میری بات سن کر انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا، جیسے میں نے ان سے کوئی جھوٹ بولا ہو۔ وہ مجھے کہنے لگے، کیا ہو گیا ہے؟ میں تو کمرے میں ہی تھا اور تم میرے سامنے سے تو اٹھ کر گئی ہو۔ ان کی بات سن کر میں گھبرا گئی کہ مجھے کیا ہو رہا تھا۔ میں نے تو خود دیکھا تھا کہ اس وقت کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا میرے سوا، پر یہ تو ادھر ہی تھے۔ پھر مجھے نظر کیوں نہیں آئے تھے؟ میں پریشان ہو گئی۔ اس وقت میرا پریشان ہونا فطری بھی تھا، پر دوسری طرف مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ امی صبح صبح کدھر چلی گئی تھیں۔ انہیں صبح صبح کون سا ضروری کام یاد آ گیا تھا۔ دوپہر کے وقت میرے سسر بھی دکان پر چلے گئے اور میرے شوہر بھی۔ اس وقت میں گھر میں اکیلی تھی۔
امی نہ جانے کدھر گئی تھیں کہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھیں، اور میں رات والا واقعہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ۔ اتنے میں ہی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کوئی عورت کھڑی تھی۔ وہ امی کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ میں نے کہا وہ تو گھر پر نہیں ہیں، پر وہ اندر آ گئی اور کہنے لگی، میں نے تمہاری ساس سے مل کر جانا ہے، مجھے ضروری کام ہے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ پہلے تو میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس عورت کی بات سن کر مجھے عجیب لگا۔ وہ کہنے لگی، میں تمہاری ساس کی دوست ہوں، پہلے بھی میں نے تمہیں دیکھا ہوا ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ مجھے تو بالکل بھی عورت یاد نہیں تھی۔ اتنے میں ہی میری ساس آ گئیں۔ آتے ہی وہ مجھے کہنے لگیں ان کے لیے چائے وغیرہ بنا لاؤں۔ ان کی بات سن کر میں کچن میں چلی گئی۔ باہر دونوں باتوں میں لگی ہوئی تھیں۔ اچانک میں نے ان کی باتیں غور سے سنی کہ وہ کیا باتیں کر رہی تھیں۔ ان کی باتیں سن کر میری جان نکل گئی۔ وہ عورت ایسے میری ساس سے باتوں میں لگی ہوئی تھی جیسے وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو۔ اسے میرے بارے میں سب کچھ معلوم تھا۔ میں اس کی باتیں سن کر پریشان ہونے لگی کہ وہ عورت کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے ایسا کیوں کہا کہ میں بھی اسے جانتی ہوں، حالانکہ میں تو اسے بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے جلدی سے چائے بنائی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا دل کیا کہ میں اس گھر سے کہیں دور چلی جاؤں۔ کیا کیا ہو رہا تھا یہاں؟ وہ عورت امی کے پاس شام تک بیٹھی رہی اور تب تک میں کمرے سے باہر نہ نکلی۔ جب وہ چلی گئی تو میں کمرے سے باہر آئی۔ امی مجھے مشکوک نظروں سے گھور رہی تھیں اور پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ رات کے وقت میں کچن کے کام ختم کر کے کمرے میں جانے لگی تو میری نظر ایک دیچکی پر گئی۔ مجھے لگا وہ دھونے والی ہے۔ میں نے جب اسے ہاتھ لگایا تو وہ گرم تھی۔ ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو اس کے اندر کلیجی پکی ہوئی پڑی تھی۔ میں نے ساری کلیجی اٹھا کر باسکٹ میں ڈال دی۔ نہ کلیجی ہوگی نہ کوئی ڈرامہ بنے گا۔ رات کو مجھے اسی چیز کا انتظار تھا کہ کب امی کمرے سے آ کر خود سے کلیجی کے بارے میں پوچھیں گی، پر سب کچھ الٹ ہوا۔ امی نے تو مجھ سے صبح بھی اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھا۔ آخر تنگ آ کر میں نے ہی ان سے کہا، آپ نے رات میں جو کلیجی بنائی تھی وہ مجھ سے گر گئی تھی۔ امی نے مجھے حیرانگی سے دیکھا اور کہنے لگیں، کون سی کلیجی؟ میں نے تو رات کو نہیں بنائی تھی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھا۔ پھر میں نے جلدی سے باسکٹ میں دیکھا، وہاں پر بھی کوئی کلیجی نہیں تھی۔ میں نے کلیجی خود باسکٹ میں پھینکی تھی، پر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں گھبرا گئی۔ میری پیشانی پر پسینہ آنے لگ گیا اور میری ساس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ان کی مسکراہٹ کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ تھی۔ مجھے اپنی یادداشت پر شک ہوا، جیسے مجھے بھولنے کی عادت ہو گئی ہو۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آئی۔ مجھے اپنی ذہنی حالت پر بھی شک ہونے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں پاگل ہو جاؤں گی اگر میں مزید اس گھر میں رہی تو۔ میں نے کچھ دن اپنے ماں باپ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ رات کے وقت اپنے شوہر سے کہا، مجھے کل امی ابو کے گھر چھوڑ دینا۔ اگلے دن میں اپنے امی ابو کے گھر آ گئی، پر یہاں تو میں نے محسوس کیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے ادھر ہی کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ۔ سوچتے سوچتے میں سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے ارد گرد دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے گھبراتے ہوئے ارد گرد دیکھا۔ مجھے یقین نہ ہوا کہ میں یہاں کیسے پہنچ گئی۔ میں تو اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی نا۔ اتنے میں امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ مجھے ایک اور دھچکا لگا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھیں کہ میں پاگلوں کی طرح ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ میں زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میرے ساتھ جادو ہوتا ہے، میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہوں۔ میری ساس نے میرے شوہر اور سسر کو کمرے میں بلایا اور ہنستی ہوئی کہنے لگیں، دیکھو ہمارا پلان کامیاب ہو گیا ہے۔ میرا شوہر ہنستے ہوئے کہنے لگا، واہ امی جی واہ، کیا دماغ لگایا ہے، ہم نے اسے اتنی جلدی پاگل کر لیا ہے، اب آسانی سے ہم اس سے پیچھا چھڑوا لیں گے۔ اگر یہ ایسے پاگل نہ ہوتی تو اس سے الگ ہونے کے لیے مجھے طلاق دینی پڑتی، جس کی وجہ سے خاندان میں بدنامی ہونی تھی۔ امی جی آپ نے تو کمال کر دیا، یہ سچ میں پاگل ہو گئی ہے۔ اسے کیا معلوم کہ رات میں نے اس کا کمبل بدل دیا تھا اور جو اس دن اس نے کلیجی باسکٹ میں پھینکی تھی میں نے وہ باہر پھینک دی تھی۔ ہم اسے پاگل بناتے رہے اور یہ پاگل بن گئی۔ کل رات بھی تو میں ہی اسے اس کے گھر سے اٹھا کر لایا تھا۔ اب ہم اسے پاگل خانے چھوڑ دیں گے اور اس طرح ہماری بھی اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ سب کچھ مجھے پاگل بنانے کے لیے ہو رہا تھا۔
وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں خود ہی ان کی زندگی سے چلی جاؤں اور ان کی کہیں بدنامی نہ ہو۔ وہ چیزیں جو مجھے دکھائی جاتی، جو پہلے نہیں دیکھی ہوتی، صرف پاگل بنانے کے لیے۔ میں ایک دم غصے میں اٹھی اور اپنے بیگ میں کپڑے ڈالنے لگی۔ وہ سارے ہکا بکا مجھے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ تم تو پاگل ہونے کا ڈرامہ کر رہی تھی ہمارے ساتھ، میرا شوہر مجھے دیکھ کر بولا۔ میں نے غصے میں اسے کہا کہ تم لوگ مجھے پاگل کرنے کا ڈرامہ کر سکتے ہو تو میں پاگل ہونے کا ڈرامہ نہیں کر سکتی؟ تمہاری اصلیت تو مجھے اس دن پتہ چل گئی تھی جس دن میں نے امی کے کمرے میں جا کر کلیجی والے پتیلے میں ہاتھ ڈالا تھا، تو اس میں کلیجی پکی ہوئی نہیں تھی بلکہ کچی تھی، اور وہ بھی مجھے پاگل کرنے کے لیے رکھی تھی آپ نے۔ پر اس دن میں نے آپ کی باتیں سن لی تھیں۔ اس کے بعد امی نے اس عورت کو گھر بلایا تھا کہ وہ مجھے پاگل بنائے، یہ کہہ کر کہ میں نے اسے دیکھا ہوا ہے۔ آپ نے تو پوری کوشش کی مجھے پاگل بنانے کی تاکہ آپ لوگ مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں اور آپ کی بدنامی بھی نہ ہو۔ آپ کو اتنا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں خود ہی آپ کی زندگی سے چلی جاتی ہوں اور جلد ہی آپ سے طلاق لے لوں گی۔ اپنا بیگ لے کر میں اپنے شوہر کو کہتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے بعد میرے شوہر کو اور میری ساس سسر کو بہانہ مل گیا تھا مجھے بدنام کرنے کا۔ میرے شوہر نے خود ہی مجھے طلاق دے دی، پر اس کے بعد میں سکون سے اپنے ماں باپ کے گھر میں رہنے لگی۔ وہاں میرے ساتھ کوئی ڈرامہ تو نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی پاگل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے حیرت تھی ان لوگوں پر کہ کوئی کسی سے جان چھڑانے اور خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ میرے سسرال والے لالچی تھے، جنہیں کوئی اور امیر لڑکی پسند آ گئی اور مجھ سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے خود ان سے طلاق لے کر ٹھیک کیا یا مجھے ان پر کیس کرنا چاہیے تھا؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔